حدیث سننے والی ہے اور ایک انسان کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انی لأعلم اقواما من امتی، اے میرے صحابہ، کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر میں اپنے کچھ امتیوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اللہ نے ان کے بارے میں مجھے بتا دیا۔ یؤتون یوم القیامت، جو قیامت کے دن لائے جائیں گے، اور کس شان سے لائے جائیں گے؟ بِأَعْمَالِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضَاء، ان کے پاس اتنی نمازیں ہوں گی، اتنے روزے ہوں گے، اتنے حج ہوں گے، اتنی قربانیاں ہوں گی، اتنا قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، ان کے اعمال اتنے بڑے ہوں گے جیسے مکہ کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے برابر ان کے عمل ہوں گے۔ جب اللہ ان کے عملوں کو دیکھے گا فَيَجْعَلَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کے عملوں کو جو پہاڑوں کے برابر ہیں اللہ ذرات بنا کر پھونک مار کر کے اڑا دے گا۔ ان پہاڑوں جیسے عمل کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ پہاڑوں جیسے عمل وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قرآن مجید کا 19واں پارہ پہلا صفحہ۔ کتنے بدبخت ہوں گے، عمل لائیں گے اور عمل بڑے بڑے ہوں گے، لیکن ہم ان کے عملوں کو پھونک مار کر کے اڑا دیں گے، ذرے بنا کر کے اڑا دیں گے، ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے جب یہ سنا کہ عمل برباد ہو جائیں گے کل قیامت کے دن، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر صفہم لنا وجلہم لنا لکی لا نکون منہم، ہمیں بتائیے تو صحیح کون سا ایسا جرم ہوگا، وہ کون سا ایسا جرم ہوگا، وہ کون سا ایسا قصور ہوگا جس جرم کی پاداش کے اندر ان کے پہاڑوں جیسے عمل برباد کر دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ اس دن تو ایک ایک نیکی کا انسان محتاج ہوگا، ان کے پہاڑوں جیسے وزنی عمل برباد ہو جائیں گے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ کون سا ایسا گناہ، وہ کون سی ایسی غلطی کہ جس کی سزا اللہ یہ دے گا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ان یکون من جلدتکم یاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ تمہاری طرح لوگ ہوں گے، نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، حاجی ہوں گے، تمہاری طرح نیکوکار ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر ان کا قصور کیا ہے؟ فرمایا یاخذون من اللیل کما تاخذون، سنو وہ رات کو اٹھ کر اس طرح تہجد بھی پڑھتے ہوں گے جس طرح تم تہجد پڑھتے ہو۔ اندازہ لگائیے تہجد والا عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ، ان کا جرم یہ ہوگا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، وہ جلوت کی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں جو گناہ نہیں کرتے تھے، اذا خلو، جب وہ خلوت میں جاتے، تنہائی میں جاتے، انفرادی زندگی میں جاتے تو وہ گناہ کر لیتے تھے۔ رب نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جلوت میں اگر گناہ چھوڑتے تھے تو لوگوں کی ڈر سے چھوڑتے تھے۔ اے بدبخت، تو مجھ سے ڈرتا ہی نہیں، تو مخلوق سے ڈرتا ہے، تو خالق سے نہیں ڈرتا۔